السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں، صحیح مسلم وغیرہ کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَصَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، رواہ مسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر 6 اہم حقوق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی آپس میں ملیں، جب بھی ملاقات ہوں تو سلام کیا جائے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور ایک مسلمان بھائی جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، ایک مسلمان بھائی جب نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کیا جائے۔ اور ایک مسلمان بھائی جب چھینکے، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب ایک مسلمان بھائی چھینکے اور اللہ کی تعریف بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے، تو اس کا جواب دیا جائے۔ اور اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی جب بیمار ہو، وَإِذَا مَرِضَ، ایک مسلمان بھائی جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ اور اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی جب انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں نبی کائنات نے بہت ہی پیاری باتیں ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپس میں ملاقات ہو ایک دوسرے سے تو سلام کیا جائے۔ اور دیگر دوسری روایت میں موجود ہے کہ سلام کو کثرت سے پھیلاؤ، افشوا السلام، یعنی سلام کو کثرت سے پھیلاؤ۔ اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی جب دعوت دے تو دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلانا۔ جب بھی دعوت دے، کوئی مسلمان بھائی جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ دعوت کو انکار کر دے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی آپ کو اپنا سمجھ کر کے اگر کوئی نصیحت طلب کر رہا ہے تو اسے اچھا مشورہ دے، اچھی نصیحت ان کو کرے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی جب چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو سننے والا شخص جواب دے گا، یعنی کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ اب چھینکنے والا شخص اپنے بھائی کے حق میں بھی دعا کرے گا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا ہمیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت ہی پیاری باتیں ہیں۔ اس سے آپس میں جو عدو اور جو دشمنیاں ہیں اور جو آپس میں رنجش ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس کو آ کر کے دیکھنا چاہیے، حال خبر پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان بھائی جب انتقال ہو جائے، مر جائے، تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، لیکن بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیں نبی کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میت کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو 1 قرات کے برابر ثواب پاتا ہے، اور میت کو قبر میں دفن کرنے میں بھی شریک ہوتا ہے تو 1 قرات اور، یعنی 2 قرات کے برابر ثواب پاتا ہے۔ 1 قرات کا جو ثواب ہے احد پہاڑ کے برابر ہے، تو کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور اس حدیث پاک پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو آپس میں محبت، بھائی چارگی بڑھتی ہے، اور جو بھی رنجشیں انسانی بشری تقاضے کے اعتبار سے جو رنجشیں ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم سبوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔